نوجوانوں، السلام علیکم۔ علامہ اقبال صرف بر صغیر نہیں، پورے عالم اسلام کے لیے قدرت کا ایک حسین تحفہ تھے۔ اب میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ چند منٹ کے لیے یہ موومنٹ اگر بند کر دیں اور تشریف رکھیں، تاکہ اگر اقبال پہ کوئی تقریب منعقد ہوئی ہے تو آپ اس کو ذرا غور سے سنیں۔ ایران اور ترکی کے دانشور ہمیں کہتے ہیں پاکستانیوں کو کہ پاکستان کے زوال کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ ایک احسان فراموش قوم ہیں، آپ نے اقبال جیسے محسن کو فراموش کر دیا ہے۔ دنیا کے مسلم ورلڈ کے تمام دانشور اس پر متفق ہیں کہ اسلام کی 1000 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا فلاسفر اور شاعر علامہ اقبال تھے۔ وہ قدیم اور جدید تمام علوم اور فلسفوں کے شناور تھے، دنیا کی چوٹی کی درسگاہوں سے پڑھے ہوئے تھے۔ وہ برِ صغیر کی واحد شخصیت تھے جنہوں نے اس باؤنڈری سے باہر کروڑوں انسانوں کو انسپائر کیا۔ ایران میں اقبال کو قومی شاعر کا درجہ حاصل ہے، یہی حال سینٹرل ایشیا کا ہے۔ پچھلے دنوں تاجکستان کے سفیر سے ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا ڈو یو نو علامہ اقبال؟ کہنے لگا if you ask a 5-year boy of Tajikistan he would recite many verses of اقبال۔ 5 سالہ بچہ بھی اگر آپ پوچھیں گے تو کئی شعر سنا دے گا۔ اور سفیر نے مجھے بتایا کہ میں پوری فیملی لے کر سیالکوٹ گیا ہوں، 3 گھنٹے اقبال کے گھر میں گزارے and I kissed that pen which was used by حضرت علامہ اقبال۔ اس پین کو میں نے بوسہ دیا۔ یہ عقیدت کا عالم ہے۔ مسلم ورلڈ میں 2 ملکوں کو ماڈل کنٹریز سمجھا جاتا ہے جنہوں نے اپنے ملکوں کو ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں لا کھڑا کیا، ترکی اور ملائیشیا۔ دونوں کے ویژنری لیڈر طیب اردوان اور ڈاکٹر مہاتیر دونوں علامہ اقبال سے انسپائرڈ ہیں۔ ڈاکٹر مہاتیر کو ایک دفعہ پاکستانی ڈیلیگیشن جو راجہ ظفر الحق لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی آپ کمال، مسلم دنیا کی آپ نے بڑی اعلیٰ ریپرزنٹیشن کی، نمائندگی کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ I am inspired from اقبال but you have forgotten him۔ آپ نے اسے بھلا دیا۔ خود قائد اعظم علامہ اقبال کو اپنا آئیڈیولوجیکل گائیڈ سمجھتے تھے۔ 1940 کی قرارداد پاس ہوئی تو قائد نے اپنے گائیڈ کو یاد کیا۔ اگلے دن آپ ذرا بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں، ذرا بیٹھ کے ذرا بات سنیں۔ قائد اعظم نے اقبال کو یاد کیا اور کہا اگر آج اقبال زندہ ہوتے تو کس قدر خوش ہوتے۔ انہوں نے جس منزل کی نشاندہی کی تھی ہم اسی کی طرف چل پڑے۔ اقبال کوئی گل و بلبل کے شاعر نہیں تھے، وہ پہاڑوں کو لرزا دینے والے، ہواؤں اور سمندروں کا رخ تبدیل کر دینے والے اور افلاک کو تسخیر کرنے والے کلام کے خالق تھے۔ آج سے 100 سال پہلے مسلمانوں کی حالت آج سے 100 گنا زیادہ بدتر تھی، مگر اقبال نے ایک ماہر ڈاکٹر کی طرح انہیں مختلف ڈوزز دیں، انہیں بیدار کیا، انہیں ان کی اہمیت اور ان کے مقام سے روشناس کرایا، ان کے اسلاف کی عظمتوں کے نغمے ان کے رگ و پے میں سرایت کیے، ان کا احساس کمتری دور کیا، ان میں سینس آف پرائیڈ پیدا کیا۔ اقبال ہمیشہ امید دلاتے رہے اور مسلمانوں کو روشن مستقبل کی نوید سناتے رہے۔ انہوں نے جھنجھوڑ کر مسلمانوں کو بتایا جانتے ہو تم کن کے وارث ہو؟ کہ 2 نیم جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی،
اور زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے، تم ان کے وارث ہو جو یکتا تھے خبر میں، نظر میں۔ تم قوم رسول ہاشمی کے فرد ہو، دوسروں کی غلامی، تقلید اور نکالی تمہارے شایان شان نہیں ہے، ذلت اور زوال تمہارا مقدر نہیں ہو سکتا، یہ پستی اور پسماندگی تمہاری تقدیر کیسے ہو سکتی ہے؟ بی شیور آف یور سیلف، اپنے اندر یقین اور امید پیدا کرو۔ اگر امید اور یقین کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے تو پھر رب کائنات کا ہاتھ تمہارا ہاتھ ہوگا، اس کی زبان تمہاری زبان ہوگی۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گمان تو ہے۔ یہ اقبال جیسا ویژنری جانتا تھا کہ یقین اور ایمان میں ایٹم بموں سے زیادہ قوت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب اس سنگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالوں پرے روح الامی پیدا، اس میں حضرت جبرائیل کی طاقت آ جاتی ہے۔ اقبال نے انہیں بتایا کہ اپنا آپ پہچانو، مسلمانوں کا کیا مقام ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یعنی you have to lead the entire world, don't imitate others, this is unbecoming of Muslims۔ اور مسلمانوں کو احساس کمتری کی دلدل سے نکالنے کے لیے اقبال نے مختلف انداز اختیار کیے، وہ اقبال ہی کا خاصہ ہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے، فکر کی بلندی بھی لازوال ہے اور حسن بیان بے مثال ہے۔ علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت۔ خدائے ذوالجلال کے آخری پیغام کہ تم امین اور وارث ہو، تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ سب کچھ تمہارے پاس ہے۔ کس کی جستجو رکھتی ہے آوارہ تجھے؟ راہ تو، رہبر بھی تو، رہرو بھی تو، منزل بھی تو، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیوں؟ ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، حالانکہ میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ یہ تمہارا مقام ہے، اور اٹھ کے ابز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اقبال کا یہ پاورفل میسج لوگوں کے کانوں میں پڑا، لوگوں کی اس تک رسائی ہوئی تو احساس کمتری کی زنجیریں کٹنے لگیں، نا امیدی اور مایوسی کے بادل چھٹنے لگے، ہجوم قوم میں بدلنے لگا اور قوم کو اپنی منزل نظر آنے لگی۔ اقبال کا بہت بڑا فوکس نوجوانوں پر تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نوجوان ہی کسی معاشرے کا وہ طبقہ ہیں جو ایک انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے ہر شخص کو یہ پوری نظم زبانی یاد ہونی چاہیے جس میں اقبال نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اور جب نوجوانوں نے یہ دیکھا کہ یہ کسی ناخواندہ مولوی کی آواز نہیں ہے، یہ تو دنیا کی چوٹی کی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے اور دنیا اسلام کے سب سے بڑے فلاسفر ڈاکٹر علامہ اقبال کی آواز ہے، تو وہ اٹینٹو ہوئے اور پھر ان کی کانوں میں آواز گونجی، تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ اور جنہوں نے دارا و سکندر کے تاج و تخت روند ڈالے، جب مسلمانوں نے ان کی روایات کو چھوڑ دیا، گیو اپ کر دیا،
جب ان اوصاف سے محروم ہو گئے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اقبال نے بتایا کہ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، پھر ہم زوال پذیر ہو گئے۔ اقبال کس طرح کے نوجوان چاہتے تھے؟ نوجوانوں کا ان کے ذہن میں ایک نقشہ اور کانسیپٹ تھا۔ اقبال فرماتے ہیں اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ اقبال اس بات کے تمنائی تھے کہ مسلم نوجوانوں کی خودی توانا اور مضبوط ہو اور ان میں شاہین کی صفات ہوں۔ وہ کون سی صفات ہیں جو شاہین میں ہیں اور اقبال کو بڑا انسپائر کرتی تھیں؟ شاہین میں بلند پروازی ہے، شاہین میں درویشی ہے، بے نیازی ہے، غیرت مندی ہے۔ شاہین کسی دوسرے کا مارا ہوا پرندہ نہیں کھاتا۔ اقبال جانتے تھے، دانائے راز تھے کہ اگر مسلمان شاہین کی صفات پیدا کر لیں گے تو ان میں کس قدر قوت آئے گی۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، کیونکہ منزل ہو یا عزم ہو یا نگاہ ہو، اقبال بلندی کے قائل تھے۔ ایک وفد آیا، انہوں نے مسلمانوں کے زوال کا رونا رویا کہ ڈاکٹر صاحب مسلمان زوال پذیر ہیں، ان سے دستار فضیلت چھن گئی ہے، سر ننگا ہو گیا ہے۔ تو امت کے حکیم نے کہا برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر، یہاں فقط سر شاہی کے واسطے ہے کلاه۔ یہ دستار فضیلت اگر چاہتے ہو تو مضبوط ارادہ اور بلند ارادہ پیدا کرو۔ اور جب لیڈرشپ کی ریکوائرمنٹس کی بات پوچھی گئی تو اس کے لیے بھی نگاہ بلند کو شرط اول قرار دیا اور کہا نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ دیکھیں ویسٹرن سویلائزیشن اس وقت بہت بڑا چیلنج تھا، آج بھی وہی چیلنج ہے۔ آج بھی ہر شخص یہ کہتا ہے کہ اقبال کا کلام پڑھیں، نظم پڑھیں، شعر یا ایک مصرع بھی پڑھیں، ایسے لگتا ہے 100% تر و تازہ اور ریلیونٹ ہے۔ اس لیے کہ آج بھی چیلنجز وہی ہیں۔ آج بھی دنیا بھر کے مسلمان ذلت و زوال سے دوچار، آج بھی وہ بدترین احساس کمتری کا شکار ہیں، آج بھی علم اور تحقیق سے بیزار ہیں، اور آج بھی آپس میں برسر